بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، جو کہ ہے 25 دسمبر اور کرسمس ڈے کے نام سے دنیا میں منائی جا رہی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ ابراہیم بھائی موجود ہیں الحمدللہ، اور عبد الرحمن مشتاق. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے. آج کے ٹاپک کے لیے آپ لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے تاکہ ہم اس کے اوپر روشنی ڈالیں، بہت زیادہ روشنی ڈالیں کہ کس طرح سے جو ہے یہ دن شروع ہوا ہے. بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا دیا ہے تو انسان جب شعوری سطح پر آتا ہے، اپنے کانشیس لیول پر آتا ہے، تو 4 اہم سوالات ہیں جو اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں. پہلا سوال جو ہے وہ کائنات کے حوالے سے، میٹا فزکس جس کو کہتے ہیں، کہ یہ کب سے ہے، کب تک رہے گی. اور آج تو دنیا تلاش کر رہی ہے کیا ارتھ کے علاوہ کسی اور پلانٹ کے اوپر بھی زندگی ہے یا اس سے بھی آگے. پھر بلیک ہولز کا کانسیپٹ، اور یہ جو ریسرچز ہیں وہ چل رہی ہیں. دوسرا سوال جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ ہے کہ میں کون ہوں، میری کیا حقیقت ہے، میں کب سے ہوں، میں کب تک رہوں گا، کیا میں پہلے انسان کے علاوہ کوئی اور جانور تھا، اس سے میرا ارتقاء ہوا ہے، جو ہمارا ایولیوشن کی تھیوری چلتی ہے، اور کیا مرنے کے بعد بھی میری کوئی لائف ہے، آفٹر لائف. تو یہ دوسرا سوال ہے، اس کو کہتے ہیں سائیکالوجی. پھر ایک تیسرا سوال ہے کہ علم کیا ہے، علم کی حقیقت کیا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کی کیا کیا سورسز ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ایپسٹیمولوجی. اور چوتھا اور اہم ترین سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ خیر اور شر کا کیا کانسیپٹ ہے، کون ڈیفائن کرے گا کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے. اس اعتبار سے جو سبجیکٹ ہمیں ملتا ہے وہ ہے ایتھکس. تو اگر دیکھا جائے ابراہیم بھائی، یہ چاروں جو چیزیں ہیں، جو چاروں سبجیکٹس ہیں، فلاسفی اس کے ارد گرد گھومتی ہے. یعنی کہ انسان اس فلسفے کے اوپر اس کے سوالات اور ان کے جوابات نکالنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کے پاس 2 ہی رستے ہوتے ہیں، یا تو وہ کسی الہامی کتاب کو پکڑ لیتا ہے، یعنی جس کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ فرام دا گاڈ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. اور وہ مختلف کتابیں، کتب پائی جاتی ہیں دنیا کے اندر، ہر کوئی کلیم کرتا ہے کہ یہ ڈیوائن بک ہے، یہ الہامی کتاب ہے. اور دوسرے اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کسی فلاسفر کی بات کو پکڑ لیتے ہیں. یعنی یہ 2 ہی رستے ہیں اپنے جوابات جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ 2 ہی رستے وہ تلاش کرتے ہیں کہ یہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں میٹا فزکس کے حوالے سے، یا سائیکالوجی کے حوالے سے، یا ایپسٹیمولوجی کے حوالے سے، ایتھکس کے حوالے سے. اسی لیے دنیا میں 2 ہی طرح کے ریلیجن ملتے ہیں، ہمیں 2 ہی طرح کے مذاہب ملتے ہیں. یا تو آپ کو ڈیوائن ریلیجن ملے گا، الہامی مذاہب، یا پھر آپ کو فلسفیانہ مذاہب ملے گا جو کسی فلاسفر کی بنیاد پر چل رہا ہوتا ہے. تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب لوگ جو ہیں ڈیویشن اختیار کرتے ہیں، گمراہی اختیار کرتے ہیں، یا پھر وہ الہامی کتب کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر وہ کسی فلسفے کی بات کو لے لیتے ہیں. اور فلسفی جس محدود انداز میں چیزوں کو سمجھتا ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ ایکسپلین کرتا چلا جاتا ہے. تو یہ آج جو ہم سنتے ہیں کہ بھائی کوئی گائے کو پوجا کر رہا ہے، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ارتھ جو ہے وہ گائے کے سینگوں کے اوپر ہے، کہ وہ جب ہلاتا ہے تو پھر جو ہے زلزلے آتے ہیں. یا پھر کسی نے جو ہے وہ مختلف قسم کے عقائد بنا رکھے ہیں، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، ستاروں کو پوج رہا ہے، جانوروں کو پوجا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک فلاسفیکل بلیف ہیں، اس سے جو ہے یہ چیزیں جنم لیتی ہیں. تو یہ شروع کی جو ہم نے بات بتائی ہے، اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ ان دنوں کا، یا جو لوگ تہوار اور فیسٹیولز منا رہے ہیں، اس کا بہت ایک گہرا ربط ہوتا ہے. بلکہ جی عبد روشن الرحمن بھائی، یہ جو آپ نے بھی 2 باتیں بتائی ہیں، ایک جو آسمان سے وحی نازل ہوئی الہامی، ایک وہ سورس ہے، اور ایک ہے فلسفی والا. الہامی جو سورس ہے آسمان سے نازل ہونا، آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حتیٰ کہ پچھلے انبیاء کے دور میں بھی وہ کانسٹنٹ ہے، وہ ٹیچنگ سیم ہے. لیکن جب کوئی بھی اپنے بینچ مارک کو فلسفی بناتا تھا نا، اس کو سورس بناتا تھا، فلسفی ہمیشہ چینج ہوتی ہے.
اس لیے فلاسفی کا زیادہ بھی آ جانا وہ بگاڑ لے آتا ہے کسی چیز میں، کیونکہ ہر کوئی اپنی تھنکنگ اس میں لے آتا ہے. اس میں پھر وہ جو گاڈلی ریویلیشن ہے اس میں کم فوکس ہوتا ہے اور زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ جی تھنکنگ کیا لگ رہی ہے، لاجیکل کیا چیز لگ رہی ہے، تو فلسفانہ چیزیں. تو وہ اسی لیے فلاسفی جو ہے وہ کسی حد تک ایکسیپٹیبل کی جا سکتی ہے، لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بگاڑ لینا شروع کر دیتی ہے. حتیٰ کہ اسلام میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم سیرت دیکھیں اسلام کی ہسٹری میں، تو جو بگاڑ آیا وہ فلسفہ کی وجہ سے ہی آیا، کہ اس میں کس طرح پھر لوگوں نے اپنی تھاٹس، اپنے کلچر، اپنے ٹریڈیشنس کو جو ہے انجیکٹ کرنا شروع کر دیا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں بڑی اہم ہے سمجھنا، کہ دونوں میں ڈفرینشیٹ کرنا ضروری ہے. آج ہوتا کیا ہے کہ فلاسفی کے ساتھ لاجک کو جوڑ کے اس کو کمپیئر کر ہوتے ہیں ریلیجن کے ساتھ، اور پھر بول رہتے ہیں یہ کیسے، ٹھیک ہے. اور جو 4 چیز آپ نے شروع میں بتائی ہیں نا، سبحان اللہ، آپ دیکھیں گے اسلام نے انہی سورسز پہ ہائی لائٹ کیا ہے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے، اس نے کب جانا ہے دنیا سے، اس کے بعد اس کا کیا ہونا ہے. اور یہ ساری چیزیں اسلام اس لیے بتاتا ہے تاکہ جو اصل نتیجہ ایتھکس، اس میں انسان پرفیکشن کے لیول پہ پہنچے. وہ ایتھکس آپ کا اللہ کے ساتھ کیسے ہے، وہ ایتھکس آپ کا لوگوں کے ساتھ کیسے ہے، اور وہی ایتھکس آپ کا اپنے ساتھ کیسے ہے. یہ تمام سوالات اٹھتے ہیں تبھی تو دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے روشن دین پہ چھوڑ رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن. بالکل یعنی کرسٹل کلیئر ہے بالکل، کہ اگر انسان کے ذہن میں شعوری سطح پر یہ سوالات اٹھتے ہیں تو پھر وہ جو ہے ان کے جوابات کرے. عبد الرحمن بھائی، یہ جو 25 دسمبر منایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، اس کے حوالے سے اس کی کوئی ہسٹری؟ دیکھیں، جس طرح قومیں گزری ہیں اور کافی جس طرح واقعات کے ساتھ ساتھ دین کے اندر ہم نے، اسلام کے اندر آپ دیکھ لیں، اس طرح کرسچینٹی کے اندر بھی بہت چیزیں تبدیل ہوئی ہیں. اور جس طرح ہم سردیوں کا بھی ہم موسم چل رہا ہے، ایام چل رہے ہیں، تو اس طرح آج ہم سردیاں بیٹھے ہوئے، ہیٹر ہمارے پاس ہیں، اس طرح ہمیشہ نہیں تھے. تو ایسا وقت ہوتا تھا نارتھن کی طرف کہ راتیں، یعنی کہ راتیں تو مسلسل راتیں آج بھی ہیں، کہ سورج تو کنٹینیوس سورج چل رہا ہے، اور راتیں تو کنٹینیوس راتیں چل رہی ہیں. تو اسی راتوں کے اندر راتیں بھی سرد، ایک دم ٹھنڈی یک جسے کہتے ہیں، ایسی راتیں ہوں. اور اس میں سے لوگ جو کیا کہتے ہیں کہ ہمارے فیملی میں سے کوئی شخص فوت ہوتا، یا کوئی ہمیں خبر ملتی کہ فلاں گھر سے کوئی فوت ہو گیا. تو ایسے عالم کے اندر لوگ رہتے تھے، تو اتنی سردی ہوتی تھی. بلکہ وہاں پہ تو سورج بھی نہیں نکلتا ابھی بھی غالباً ناروے وغیرہ کے اندر جو ہے ابھی بھی سورج جو ہے وہ نکلتا ہی نہیں ہے. بالکل. تو اس طرح سورج کئی یعنی کہ دنوں تک آتا ہی نہیں. اب جب وہ ایک روشنی کو، کیونکہ آگ جو ہے نا، آگ جس کی تپش ہوتی ہے، اور سورج آگ سے بنا ہے، تو جو نیچر کو ورشپ کرتے ہیں نا، ان کے لیے آگ کیا ہوتا ہے کہ ایک لائف ریوائیونگ سورس ہے. یہ زندگی کو، یعنی کہ ہماری جو آگ، تبھی سورج کی پوجا کس لیے ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ریوائیو کرتا ہے، ہمیں لائف دیتا ہے. تو اس لیے یعنی کہ وہ ان کی پوجا کرتے ہیں. اب اتنی ٹھنڈی راتوں کے بعد جب وہ سورج کو دیکھتے، تو ایک دو گزری ہیں قومیں، ایک ہے گریک، ایک ہے رومنز. ٹھیک ہے، گریک کے اندر بیکنیلیا ایک تہوار منایا جاتا تھا جو 25 دسمبر سے شروعات ہوتی تھی، 12 دن تک چلتا تھا. اچھا. اور اس کے بعد سیٹرنیلیا. اب سیٹرن جو ہے بیسکلی یعنی کہ سورج کے بیٹے کو کہتے ہیں سیٹرن. ہم جو یہ پلانٹ نام سنتے ہیں، اس کا بھی نام وہاں سے ہی آیا ہے بیسکلی. اور یہ سیٹرن جو ہے، اس کی یعنی کہ وہ پوجا کرتے تھے. جب وہ دیکھتے تھے سورج آتا ہے تو اس کی خوشی میں جو یہ پیگنز ہیں تو کیا کہتے تھے کہ یہ تہوار مناتے تھے. تو یہاں سے جب وہ نکلتے باہر، وہ دیکھتے کہ بھئی ایک ٹری بھی کھڑی ہے، جو ہم ٹری آج دیکھتے ہیں، فر ٹری ہم کہتے ہیں، تو وہاں پر وہ موجود ہے. اس کے لیئرز، جو کرسمس ٹری ہوتا ہے، جی، جو کرسمس ٹری ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں، ایک ٹرائنگل طرح کی. ان سردی کے شدت والے موسم میں بھی یہ ٹری کو کچھ نہیں ہوتا تھا، اور یہ ٹری اگا رہتا تھا. یعنی باقی ٹریز کے جہاں پتے جڑ جاتے تھے، یہ ٹری کے پتے اس کے ساتھ ہی جڑے رہتے تھے. اچھا، اس لیے یہ ٹری جو ہے ان کے ہاں ایک سمبل ہے، بالکل منسلک ہو گیا. تو اب وہ کیا کرتے، اس کے پتوں کو لے کے آتے، اپنے گھر کے سامنے جلاتے، یا پھر کچھ لوگ کیا کہتے ہیں اس پتوں کو باندھ کر اپنے گھروں پہ تعویذ کی طرح لٹکا دیتے، تاکہ اس برکت کے طور پہ کہ ہمیں اس سردی کے موسم آگے جا کے کوئی تکلیف نہ ہو. تو یہ اس طرح وہ ٹری جو اپنے گھر پہ لا کے رکھ دیتے، یا کچھ جلاتے یا کچھ لگا لیتے. تو یہ اس کی شروعات ہے کہ کس طرح یعنی کہ یہ ان کے دین کے اندر چیز آ چکی تھی کہ انسان جب اللہ کا تعارف نہ ہو تو انسان ہر چیز سے ڈرتا ہے. بولتا ہے ہم کس اس سردی سے، کس طرح یعنی کہ اندھیری راتوں سے ہم کس طرح نکلیں. تو یہاں پر یہ واقعہ آتا ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اب پرانے زمانے میں چلے جائیں، جس طرح ہم جانتے ہیں حواری، قرآن میں بھی آیا ہے سورہ صف کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے. اب ان حواریوں کی ملاقات بھی ایک شخص سے ہوتی ہے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں جو اسٹینڈرڈائز ورژن ہے، یا آج کل جو بائبل جس پہ چل رہی ہے، وہ اکثر کال جو ہیں وہ سینٹ پال کے کال پہ چلتے ہیں. اور کچھ کرسچن جو ہیں، جو آرتھوڈاکس ہیں، وہ اس کو مانتے ہی نہیں. ان کو پہلی بات
اب اکثر کال جو جیسس جو عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کے مانتے نہیں, ان کو ترجیح دیتے ہیں, اور جو بنیادیں رکھی گئی ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہولی واٹر سے وہ کیا نام ہے ان کو بیپٹائز کرتے ہیں, یا پھر ٹرینیٹی کا کانسیپٹ ہے کہ یہ تین یعنی خدا جو ہے ایک خود فادر ہے, پھر سن ہے, پھر ہولی اسپرٹ ہے. یہ بھی عقیدہ جو ہے پال ہی لے کر آیا تھا. اس طرح سے یعنی جو شروع میں ہم نے بات کی ہے کہ ایک ہے الہامی مذہب اور ایک ہے فلاسفر, تو یہ دونوں انہوں نے کمبائن کر دیا. یعنی آئی تھنک پال از دا فلاسفر ان کرسچینٹی. بالکل. تو اسی طرح وہ جب اس نے کیا کیا, ٹرینیٹی کانسیپٹس نے جما دیا, جب تک آپ مانتے نہیں آپ کرسچن ہوئی نہیں بھائی. اس کے آگے اسی طرح جو ہے کہ اوریجنل سن کا کانسیپٹ, کہ بھائی سیب جو سیب تھا وہ ایو نے کھایا تھا, حوا علیہ السلام کہتے ہیں, اس کی وجہ سے کیا نام ہے تمام یعنی کہ سارا عذاب آیا, اور اسی اوریجنل سن کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھے. تو یہ تمام جو گمراہی کانسیپٹ جو آج رائج ہیں, جو ٹاپ 5 پہ آتے ہیں, یہ سب کچھ پال کی وجہ سے ہی آئے تھے. تو ہم اگر اب اسٹوری دیکھیں, قرآن بھی کھولیں, تو یہ دن ایام دیکھتے ہیں ہم سردیوں کے, اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوتی ہے, یہ بھی بہت سبحان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس طرح بیان کیا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے مریم کا کھولیں ہم لوگ, تو آئے تھے ماشاء اللہ ابراہیم بھائی آپ سنائیں گے. تو مریم علیہ السلام کی جب ان کو آخری درد میں ہوتی ہیں, تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے کہ ایک ہوتا ہے جو شروع میں جو ڈیٹس ہوتی ہیں نا, وہ سردی کے موسم میں ہی موجود ہوتی ہیں, ان کا کلر یلو ہوتا ہے. کبھی بھی براؤن ڈیٹس آپ کو سردی کے موسم میں نہیں ملیں گی, پکی ہوئی جو ہے کھجوریں نہیں ملیں گی. تو اللہ تعالیٰ کا حکم دیتا ہے کہ ہاتھ لگاؤ, صرف ایک دم رائپ ڈیٹس آتی ہیں, وہ صرف سمر کے موسم میں ہی مل سکتی, اور بھی شدت کے ساتھ سمر ہو, شدت کے اپنی پیک پر ہو. بالکل. تو ہم اگر اس کو دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا زیادہ امکان جو ہے, بلکہ کس وقت ہے کہ جب وہ گرمیوں کا موسم ہو. اسی طرح دوسرے واقعات میں بھی آتا ہے کہ جب جو شیفرڈ تھا, یعنی کہ جو بکری چرواتے ہیں فلسطین کے اندر, اس وقت سخت سردی ہوتی تھی, اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں سخت سردی ہے. تو وہاں پر ایسے امپاسبل ہوتا تھا کہ جو بکریوں کو لے کے چرواہا شام کو, یعنی کہ جب ٹھنڈ ہو جائے اس وقت لے کے گھومے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ شیفرڈ جو ہے جو بکریوں کا چرواہا ہے, وہ اس وقت لے کے بکریوں کو گھوم رہا, یعنی گرمیوں کے دن تھے, سردی کا موسم نہیں تھا. ایون بائبل کے اندر بھی گرمیوں کا دن ہے وہ. یہ جو عبد الرحمان بھی بتا رہے ہیں کہ وہ شیپرڈ جو ہے بکریوں کو لے کے باہر ریسٹ کر رہا تھا, یہ بھی کرسچن ٹریڈیشنز میں بالکل. ان کے یہاں جو انسائکلوپیڈیا کا ایک بڑا مشہور رائٹر ہے, اس نے یہ بات بتائی ہے بائبل کے بارے میں. تو یہ چیزیں ان کے اندر موجود ہے. تو اس طرح یہ بھی ثابت ہو گیا کہ سردی میں عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہوئے نہیں, تو سردی میں پیدا ہوا کون, سوال تو یہ ہے. اب اس میں دو آتے ہیں, ایک ہے متراس, جن کا ذکر سنا ہوگا اس کو, تو یہ بھی سورج کے یعنی کہ خداؤں کے بیٹوں میں سے اس کو ہی مانا جاتا ہے, ٹھیک ہے. وہ اس کی پیدائش اس وقت ہوتی ہے. اور آپ اس میں دیکھ بھی لیں, اب جو ہم آتے ہیں یہ لفظ ہم سنتے ہیں نا سینٹا کلوز, ٹھیک ہے, اس میں کہ بابا جی ہیں, لمبی سی داڑھی ہے, انہوں نے اوپر کا نام اس طرح ٹوپی پہنی ہوئی ہے, چمنی سے آتے ہیں وہ. ہاں چمنی سے آتے ہیں, جس گھر میں چمنی ہے اسی میں آئیں گے, یا ہر گھر میں آ جاتے ہیں. چمنی سے بندہ جو ہے مشکل سے اوپر جاتا ہے, تو وہ اتنا اکثر دکھاتے ہیلدی بھی ہوتا ہے, ہیوی مین, ہیوی. تو اس کے جب آئیڈل دیکھیں گے نا اب جا کر گریک کی طرف, یہاں پہ نارتھن کی سائڈ کی طرف, تو ایسی بالکل سیم آئیڈل کے اندر کوئی بندہ لمبی داڑھی والا ہے, اس نے کیا نام ہے, اس کے ہاتھ میں اسنیکس ہوتے ہیں, اسنیک بھی اڑنے والے. نارملی اسنیک اڑتے ہوئے کسی دیکھا نہیں ہوگا, تو وہ اسنیکس کے ہاتھ میں اڑنے والے اسنیکس ہوتے تھے. تو ان کا کیا بچوں کا عقیدہ کیا ہوتا تھا کہ بھائی رات کو ہم سوئیں گے, سینٹا کلاس آئے گا اور وہ ہمیں گفٹ دے کر جائے گا. جیسے سینٹا کلاس کو پتہ ہے کہ یہ بچہ اچھا ہے, یہ بچہ برا ہے, یہ بھی عقیدہ ان کے دل میں ڈال دیا, الہام کر دیا کہ بھائی اس کو پتہ ہے کون غلط ہے کون صحیح ہے. اب یہ جو شخص ہے جس کو ہم یعنی کہ آئیڈل سے دیکھتے ہیں متراس کی طرف سے, تو یہی یہاں پر پورٹرے کیا جاتا ہے, اور ان کے موجود ہے یعنی کہ چیزیں. تو اصل میں یہ جو ہے سینٹا کلاس ہے, یہ اصل میں سینٹ نکولس ہے, اور نک کا لفظ اگر بائبل میں دیکھیں تو ایول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, کہ کوئی برائی اور شر کی طرف سے کوئی آنے والی چیز. نکل یا نک کا لفظ اس طرح آتا ہے. تو یہاں سے نکولس یہاں سے ٹریڈیشن آئی تھی. اس کی پیدائش جو ہے اس وقت میں ہوئی تھی, اور ویٹیکن جو ہے چرچ اس کو ڈینائی بھی کر چکا ہے کہ کوئی نیک شخص نہیں تھا یہ. اور حتیٰ کہ 1647 کے اندر جو ہے چرچ آف انگلینڈ نے کرسمس کو بین کیا تھا. بھائی ہمارا تہوار ہے ہی نہیں, یہ کہاں سے تہوار آیا, ہمارا تہوار ہے ہی نہیں. پر آہستہ اس کا اتنا رائج ہونے کی وجہ سے ان کو یہ چیز ایکسیپٹ کرنی پڑی کہ چلو خوشی کا موقع ہے, کہ کرسچینٹی آج اتنی فیمس کیوں ہے دنیا کے اندر, بیکاز ایکسیپٹ ایوری تھنگ, سب کچھ چلتا ہے, سب کچھ. جیوز جو ہیں وہ اپنے کس چیز پہ, اپنے جو ان کے 10 کمانڈمنٹس اس پہ فرم ہے. مسلمان جو ہے اپنے کمانڈمنٹ سے فرم ہے.
کرسچن جو ہے جو ایک مونوتھیسٹک ریلیجن جو ہے ابراہمک فیتھ میں سے ابراہیم علیہ السلام کے اسی لینیج میں سے آتا ہے. 3 جو نہیں نام دیے گئے تو اس میں جوز بھی ہو گئے, کرسچنز بھی ہو گئے, مسلمان ہو گئے. کرسچن دے ول ایکسیپٹ ایوری تھنگ, کیونکہ تبھی اتنا آسان اتنا رائج ہے کہ ہم دیکھیں اکثر جو ہے پریکٹسنگ بہت کم ملیں گے آپ کو, پر کوانٹٹی کے وائز سب سے زیادہ کرسچن آپ کو دنیا میں ملیں گے. کیوں؟ کچھ بھی مطلب اب وہ شرکیہ لے کر آ جاؤ, کچھ اسلام کے کانسیپٹ بھی ساتھ لے کر آ جاؤ, کچھ جیوز کے بھی لے کر آ جاؤ, آپ زائنزم کے بھی لے کے ساتھ میں آ جاؤ, ہم اس کو ریڈی ایکسیپٹ کر لیں. کیونکہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی سورج کی پوجا کرنے والا ہے, کوئی آگ کی پوجا کرنے والا ہے, انہوں نے سب کو مرج کر کے ہر چیز کو جب ایکسیپٹ کر لیا تو واقعتاً یہی نظر آتا ہے. ابراہیم بھائی, یہ جو میری کرسمس کہتے ہیں, اس کو کہنے میں کوئی گناہ ہے یا کوئی کفر ہے یا کیا ہے, یا کہہ سکتے ہیں؟ اصل میں ڈاکٹر نبیل ایک پوائنٹ ہے جس پر میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں اس پہ آنے سے پہلے, وہ ہے ابھی ہم نے پڑھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی روشنی میں, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, پھر ہم نے پڑھا کرسچن ٹریڈیشنز میں بھی کیا پایا جاتا ہے, اور پھر کس طرح انہوں نے مرج کر کے آپس میں فلسفی ان چیزوں کو کیا. اچھا, عیسیٰ علیہ السلام کی جو ذات ہے ان کے بارے میں بھی تھوڑی سی کلیریفیکیشن ہونی چاہیے. دیکھیں, نو ڈاؤٹ عیسیٰ علیہ السلام واز بورن میراکیولسلی, ان کی جو پیدائش ہے ایک بہت معجزانہ پیدائش تھی. یہاں پر ایک چیز کلیئر کرنا بہت ضروری ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے ہم کو. اللہ نے تمام انسان کو کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جب پیدا کیا, آپ دیکھیں گے اس کی 4 پاسبلٹیز ہیں. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے انسانوں کو ماں اور باپ سے, جو عام انسان ہے, سارے لوگ پائے جاتے ہیں ماں اور باپ سے, دونوں سے وہ مل کر جو ہے انسان پیدا ہوتا ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ ایک انسان کوئی پیدا ہو صرف ماں سے, باپ نہیں ہے. اور یہ کس کے بارے میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, کہ صرف ماں تھیں مریم علیہ السلام جن سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. یہ سیکنڈ پاسبلٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھایا کہ اللہ بغیر باپ کے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے, صرف ماں سے, بغیر میل انٹرونشن. بالکل بغیر میل انٹرونشن کے. تیسری پاسبلٹی ہے کہ صرف باپ سے پیدا کرتے ہیں, یعنی صرف مرد سے یعنی پیدا کرنا, میل سے یعنی. وہ کس کی ایگزامپل ہے؟ حوا علیہ السلام, کہ ان کو آدم علیہ السلام سے اللہ نے پیدا کیا. چوتھی پاسبلٹی جو ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی پیک دکھاتی ہے ہمیں, کہ نہ میل نہ فیمیل, کوئی بھی نہیں, اللہ نے پیدا کر دیا. اور وہاں آدم علیہ السلام. یہاں پر اگر ہم لاجک کو لے کر آئیں تو آج جو عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے سن آف گاڈ یا گاڈ جو کہتے ہیں, وہ ان کی ایک وجہ کیا ہے کہ ہی واز بورن میراکیولسلی علیہ السلام. اگر اس لینس سے ہم دیکھیں تو آدم علیہ السلام زیادہ ڈیزرونگ ہے, ادھر نہ میل ہے نہ فیمیل سے, اللہ نے خود ہی پیدا کر دیا. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, یعنی اللہ اپنی قدرت ہمیں دکھاتا ہے کہ میرے لیے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں جیسے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون, اللہ نے مٹی سے پیدا کیا پھر بولا کن اور وہ ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں قدرت دکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاروں پاسبلٹیز کر کے دکھا دی. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں ان کا جو کانسیپٹ تھا, جو ڈاکٹر میل آپ نے بھی بتایا کہ جو یہ لوگ سن آف گاڈ یا گاڈ کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو لے کر. میری کرسمس کے بارے میں, میری کرسمس کا میننگ پہلے ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. دیکھیں, میری کرسمس جب ہم بولتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کرسچن لوگ جب دوسروں کو مبارکباد پیش کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ میری بیسکلی ایک مبارکباد پیش کرنا ہے, ہیپی ایک سینس میں, لیکن وہ وتھ ایموشنز ہیں. اور وہ کس لحاظ سے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو پیدا کیا, اللہ نے اپنا بیٹا جنا, نعوذ باللہ. تو آپ سوچیں, کرسچن جب آپس میں ایک دوسرے کو بولتے ہیں, کچھ مسلمز بھی ان کے ساتھ جو ہے انوالو ہو جاتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں میری کرسمس. یعنی ایک مسلم آ کر گواہی دیتا ہے کرسچن کو کہ تم جو کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن اپنا بیٹا جنا, میں تمہارے ساتھ گواہی دیتا ہوں, یا میں بھی تمہیں اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. یعنی صرف اس کی آپ دیکھیں کتنا انٹینس اور کتنا گھنونا جرم ہے کہ آپ کا اللہ کے بارے میں عقیدہ, پھر اس میں کیا کیا جرم ہے جو انسان کے پائے جاتے ہیں. یعنی آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ ایک حدیث میں جس طرح آتا ہے کہ لوگ اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں, شتمنی ابن آدم, کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے, حالانکہ اس کے پاس کوئی حق نہیں ہے مجھے گالی دینے کا. اچھا, انسان گالی کیسے دے سکتا ہے ابن آدم؟ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ہی فرماتا ہے کہ جب وہ یہ بولتا ہے کہ اللہ نے بیٹا اپنے لیے چن لیا یا بیٹا جنا. یعنی آپ انڈائریکٹلی صرف یہ سوچیں اس حدیث کو اپنی نظر آنکھوں کے سامنے رکھ کر کہ اس دن لوگ اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ انوالو ہو کے مبارکباد پیش کرتے ہیں. تم اللہ کو گالی دیتے ہو, تمہیں مبارک پیش کرتا ہوں میں. استغفر اللہ. یعنی آپ سے اپنے باپ کو اپنے یعنی پیرنٹس میں سے کسی کو کوئی گالی دیتے ہیں, وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. ہمارے رب کو کوئی گالی دے رہا ہے اتنی ایزیلی ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ایکسیپٹ کیا, ہم تو اس کو دل سے مبارکباد پیش کر رہے ہیں الٹا.
پھر اس کے اندر آپ اور یعنی ہم اس کو کتنے پیرامیٹر سے دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لم یلد ولم یولد. اللہ نے کسی کو جنا، نہ وہ خود کسی سے جنا ہوا، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا. اس دن لوگ اس آیت کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں کرسچن لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا اپنا جنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام از دا سن آف گاڈ اور ہی از گاڈ ہمسیلف. اس طرح کا عقیدہ رکھ کر قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنا ہر مسلمان کیا مانے گا؟ کفر ہے. قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار نہیں کر سکتے. اس دن لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولا ہے قرآن میں، نعوذ باللہ، اللہ پر الزام. اور ہم آگے جا کے تم بولتے ہو اللہ جھوٹ بولتا ہے، مبارکباد پیش کرتے ہیں تم کو. یعنی ہم ان کے اس جھوٹ پر جو اللہ پر الزام لگا رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، ہم کیوں شریک ہو رہے ہیں ان کے ساتھ؟ یعنی وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اسلام کے اندر ایک لمٹ ہے. آج بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم کیوں میری کرسمس نہ بولیں، جب کہ وہ ہمارے کولیگز بھی ہیں، کو ایگزسٹنگ کریچرز ہیں. کوئی ایتھکس نام کی چیز ہوتی ہے. آفس میں جائیں تو ہمارے یہاں تو باس ہیں یا کولیگز ہیں ہمارے ساتھ، یعنی وہ ہیں کولیگز ہیں، فرینڈز ہیں ہمارے، تو ہم ان کو کیوں نہ خوش کریں؟ وہ بھی تو ہمیں عید مبارک بولتے ہیں ہماری عید پر، ہم کیوں نہ ان کی عید پر میری کرسمس بولیں؟ دیکھیں، ایک مسلمان ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ اس کے پاس جو کمپس ہے وہ صرف ایک ہی ڈائریکشن ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا. جب وہ کمپاس اللہ کی رضا کی ڈائریکشن میں ہوگا، مسلم وہاں اپنے آپ کو اسٹیڈ فاسٹ کر لے گا. جب وہ کہیں اور گھومے گا کمپاس، مسلم پھر سے اپنے آپ کو مسلمان جو سیدھا کرے گا، میں نے اللہ کی رضا دیکھنی ہے. عید مبارک میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، لیکن میری کرسمس میں اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے. ایک مسلم کا کمپاس یہاں کام نہیں کرتا، وہ ڈیویٹ ہو جاتا ہے. اس لیے مسلم جو ہیں ان کو میری کرسمس نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے؟ اور آپ صرف خود سوچیں کہ یعنی اس کو کس کس انداز سے سمجھانا پڑ رہا ہے. کہ آپ دیکھیں، ایک کمپنی ہے فار ایگزامپل، اس کمپنی کو چلانے کا اونر ہے. آپ کے ساتھ ایک کولیگ ہے، وہ اس اونر کو گالیاں دینا شروع کر دے. آپ کے ساتھ ہی امپلائی ہے، کام کر رہا ہے، لیکن اونر کو گالیاں دے رہا ہے. اب آپ کے پاس جو مورلز ہیں، ایتھکس ہیں، اور آپ کی کمپنی کی جو کوڈ آف ایتھکس اور یہ پالیسی ہے، اس کے مطابق کیا ہے کہ آپ اس کا ساتھ دیں، آپ اس کو سمجھائیں. اس کی جاب خطرے میں اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے، یعنی اس کی تو ایک بہت خطرے میں پڑ رہا ہو، تو آپ اس کو سمجھائیں گے نا. یہ تو نہیں بولیں گے میں بھی تمہارے ساتھ اونر کو مل کے گالیاں دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ جو مالک کل ہے، خالق کائنات ہے، اس ذات کو، اس عظیم ذات کو اس دن لوگ گالیاں دیتے ہیں، تو ہم کیوں ان کے ساتھ شریک ہوں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو بڑی شدت ظاہر کی ہے سورہ مریم کے اندر کہ آسمان پھٹ پڑے، بالکل، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے. کہ یہ کہتے ہیں کہ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے. یعنی کتنی شدت آئی ہے اس کے اوپر. یعنی انسان کسی کو خوش کرنا چاہتا ہے، اسی لیے کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ اور خوش آپ کے انوائرمنٹ سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس انوائرمنٹ کو ہی تباہ کر رہا ہے. بالکل، اگر تم یہ کہہ رہے ہو تو تم انوائرمنٹ ہی تباہ کر رہے ہو. اور انسان یعنی کفر کے کن اندھیروں میں جا کر پہنچ جاتا ہے، اس کو آئیڈیا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ انسان ابن آدم جو ہے وہ اپنی زبان سے بلکہ اپنے عمل اچھے کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان میں ایک شبرہ، ایک بالش کا جو ہے نا وہ فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن اس کی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکل جاتا ہے کہ اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. یہ سبحان اللہ، یہ ان کلموں میں سے کہ انسان جو ہے وہ کہاں تک گر جائے. جی عبد الرحمن بھائی. جی، اصل میں میرے ذہن میں ایک اور چیز آ رہی تھی، وہ یہ کہ دیکھیں ہم نے کتنا ان کو آئیڈیلائز کر لیا. ہم ان کو اپنا آئیڈیل سمجھنا شروع ہو گئے اس حد تک کہ ہم ان کی ہر چیز میں امیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو فالو کرنا شروع کر دیا. یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو ہم نے چھوڑی نہیں. آج آپ اگر انوائرمنٹ دیکھیں گے، جب 25 دسمبر آتا ہے، ایسے لگتا ہے ڈاکٹر نبیل کہ جیسے لوگوں کو انتظار ہوتا ہے، مال سجیں، درخت لگیں، وہ ٹوپیاں جو ان کے ہاں ایک سمبل ہے ان کی کیپ کا، وہ کیپس مسلمس بھی پہن رہے ہوتے ہیں. بلکہ کبھی کبھی سینٹا کلوز کو اس ٹائپ کا ایک کیریکٹر جو ہے وہ لے آتے ہیں مال میں، بلکہ سنووی انوائرمنٹ بنا دیا گیا ہے. اور وہ جو ہے اپنے پاس ایک باکس اسے گفٹ نکال کر دے رہا ہے، اور مسلم ساتھ جو ہے ان کے ساتھ مل رہے ہیں. دیکھیں تو یہ چیز جو ہے نا سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم فالو اگر کریں گے تو کس حد تک کریں گے. اور یہی چیز کی پیشن گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے کر دی تھی، لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. تم ضرور بضرور ان لوگوں کی اتباع کرو گے، ان لوگوں کو فالو کرو گے، ان کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے گزرے. وہ چاہے کسی سانڈے کے بل میں بھی چلے جائیں گے نا، حالانکہ سانڈے کا بل بہت تنگ ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے جانا، تم اس میں بھی چلے جاؤ گے. صحابہ نے پوچھا یہودی اور نصرانی، تو آپ نے فرمایا اور کون؟ میں اور کن کی بات کروں؟ فیمن. میں اور کس کی بات کر رہا ہوں؟ کرسچنز اور جوز کی بات کر رہا ہوں. آج دیکھیں ان کے فیسٹیولز کو ہم کس حد تک اڈاپٹ کرنے کو تیار ہیں. بلکہ اللہ کے رسول کا فرمان لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میری تعریف میں یا میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کرنا، ایسے مبالغے نہ کرنا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے
ان کے ساتھ کیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. آج ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے اسی طرح بنا دیا, بلکہ اللہ کا بیٹا کیا معاذ اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا. ہم سنتے رہتے ہیں یہ اشعار کہ وہی جو مستوی تھا عرش پہ خدا بن کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر. معاذ اللہ استغفر اللہ, کیسا گندا عقیدہ ہے یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ایک ہی بنا دیا. کسی نے یہاں تک کہا کہ آج ممبر پہ ایک عجیب شخص کو دیکھا بغیر عین کا, ایک عرب دیکھا, یعنی عرب میں سے اگر عین کو نکال دیں رب تو کیا بنتا ہے؟ رب بنتا ہے. وہ پنجابی کا بھی شاعر کہتا ہے نا, ہک ہے ہک ہے ہک ہے جڑا ہک نو دو کر جانے وہ کافر تے مشرک ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی ہے. یعنی سبحان اللہ کس طرح سے, یعنی میں نے بتایا نا کہ ہم شروع والی بات ہے کہ ہم کیسا مبالغہ اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم, کہ اہل کتاب اے یہود و نصارہ اپنے دین میں غلو نہ کرو. تو اب وہ جو آیتیں ان کے لیے تھیں, جو آپ نے حدیث پیش کر دیا کہ وہ نہ کرنا جو انہوں نے کیا تھا, تو یہ آج ہمارے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے. آج ہم نے کیا کیا کہ ہم نے بھی غلو کر کے عقیدے کے طور پہ یا کسی فلسفی کی باتوں کو لے کر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ مقام دے دیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے. دیکھیں وہ جو عبد الرحمٰن بھائی شروع میں ٹرینٹی کا کانسیپٹ بتا رہے تھے کہ وہ بھی ہم نے اس کی سمجھ لیں خوشبو کس طرح یہاں لے لیا, اس کی سینٹ سے, یہ نہیں سمجھ لیں ڈویلٹی کا کانسیپٹ بنا دیا ایک طرح کا. آیتیں بیان کی تھی نا, تک عیسیٰ علیہ السلام ایسے نبی ہیں کہ کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتا نہیں. بالکل. پر اسی آج آپ نے آگے اس میں اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو, جو ان کی والدہ ہے, اور عیسیٰ ابن مریم دونوں کو بھی تباہ کر دے, تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ کو شرک سے اتنا غصہ کیوں آتا ہے؟ اور ہمارے لیے اولاد ہونا ایک نعمت ہے. جتنی اولاد ہم فخر کرتے ہیں کہ اتنی اولادیں 8 ہیں 10 ہیں, اور پر اللہ تعالیٰ کے لیے گالی کیوں ہے؟ کیونکہ اولاد آپ کی نسل کو آگے لے کے چلتی ہے, مطلب آپ کا کچھ حصہ اس میں موجود ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہی نہیں کہ اس کا حصہ, اس کا جز جو ہے کسی آگے چیز میں منتقل ہو سکتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس چیز کو گالی سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں اکیلا ہوں, یکتا ہوں, نہ میری کوئی چیز میرے ہمسر ہے, نہ میرے کفو ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, کہ میرے برابر کوئی چیز جو ہے وہ آ ہی نہیں سکتی. تو چاہے وہ اولاد ہو, چاہے وہ بیوی ہو, میں اکیلا ہوں اور یہی میری صفت ہے. یہ جز سے مجھے ایک وہ بات یاد آئی کہ اللہ کے رسول, جز ہوتا کیا ہے؟ اولاد جو ہے وہ ٹکڑا ہے, جز ہے. تو کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا کانسیپٹ بنایا ہوا ہے؟ نور من نور اللہ, اللہ کے نور میں سے حصہ نور کا. یعنی لائک ہم لوگ اگر صحیح علم نہ ہو تو پھر جو ہے ان گمراہیوں کے اوپر چل پڑتے ہیں اور ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ گمراہی کتنی تباہ کن ہے. جی بلکہ میں اس میں سوچ رہا ہوں ڈاکٹر نبیل, سورۃ الانعام کی ایک آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ ایک اور چیز کو کلیئر کرتا ہے کہ آج جو جب لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے سے کمپیریزن کرنا شروع کر دیں نا کہ اللہ کا ظاہر سی بات ہے بیٹا بھی ہوگا, تو کچھ لوگوں نے یہاں یہ بھی سوچنا شروع کر دیا کہ اگر اللہ کا بیٹا ہے اس کا مطلب جس طرح میل اور فیمیل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی بیوی ہوگی, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو پہلے سے کلیئر کر دیا, فرمایا بدیع السماوات والارض, اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا ایجاد کرنے والا ہے. انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ, نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ساتھی, کوئی اس کا پارٹنر ہے. وخلق کل شیء, بلکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی خالق کے جو صفت ہے اس کو یہاں لا کے کلیئر کر رہے ہیں کہ اللہ خالق ہے, باقی سارے مخلوق ہیں. خالق کو ہم مخلوق کے مطابق کبھی کمپیئر کر کے نہیں کچھ ڈیفائن کر سکتے. خالق کی اپنی صفات ہیں اور مخلوق کی اپنی صفات ہیں. مخلوق کے اندر ممکن ہے وہ چیز ہمیں اچھی لگے, لیکن وہی چیز خالق کے اندر جو ہے نقص ہے. بے شک مخلوق کے اندر جس طرح بھی آپ بتا رہے تھے کہ اولاد کا ہونا یہ جنریشن کو آگے بڑھانا ہے, لیکن یہی چیز اولاد کا ہونا جو آپ اللہ پہ فٹ کریں گے, اللہ فرماتا ہے گالی ہے مجھے. مخلوق کے لیے سونا اس کی ہیلتھ کی اچھی, یعنی ہیلتھ کی دلیل ہے کہ وہ سوتا ہے, آرام کرتا ہے, اس کو ریسٹ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے سونا, اللہ فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اس کو نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی. تو یہ کمپیریزن جو ہے نا, یہی چیز غلط ہے جو لوگ آج کرتے ہیں. مطلب کسی بھی چیز میں کمزوری جو ہے وہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے نہیں جا سکتے, نہیں لے کے چاہے وہ گانا ہو, چاہے وہ نیند ہو. اور ہم دیکھتے ہیں اولاد اور جو والد ہوتے ہیں, اب والد ایک وقت میں جوان ہوتے ہیں, وہ آہستہ سے بوڑھے ہو رہے ہیں, آگے کس نے سنبھالنا ہے؟ اولاد نے سنبھالنا ہے. تو ایک جو یعنی کہ کسی کا بزنس ہے, کچھ بھی ہے, تو آگے جو اولاد سنبھالتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو پورا نظام چلا رہا ہے اسی طاقت کے ساتھ شروع سے
ابد سے ازل تک ہمیشہ، ازل سے لے کے ابد تک ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کو نظام کو قائم و دائم رکھے گا. اللہ تعالیٰ کو کسی ثانی کی ضرورت ہی نہیں کہ کوئی اور آئے اور ان کی جو مملوکیت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس میں ذرا سا بھی جو کمی ہے، ان کی جو اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اس میں ذرا سی بھی کمی نہیں ہے شروع سے لے کے آخر تک. تو اس لیے جو ہے یہ بھی کانسیپٹ یہاں پر آتا ہے کہ اگر جو اولاد ہوتی تو کیا نام ہے ایک کمزوری اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ میرا کچھ جو مملوکت کا حصہ ہے وہ میرا بیٹا سنبھالے. ایسی بات بھی یہاں پر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں میں یکتا ہوں اور نہ میری کوئی یعنی کہ اولاد ہے، نہ میرے کوئی صاحب ہے، کوئی بھی نہیں ہے. ہمیشہ میں ہی اس مملوکت کو ہمیشہ چلاؤں گا. اب دیکھیں اس فیسٹیول میں یہ ساری چیزیں جو ہیں کس طرح جڑ کر آتی ہیں. ساری وہ گھنونی چیز، سارے وہ جرم جو کمبائن ہو کے ایک کاکٹیل بن کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. یہ نہیں کہ انسان اس میں اگر انوالو ہو جائے وہ ایک ٹائم پہ کتنے جرم کر رہا ہوتا ہے. یہ سارے جو ہم نے بھی ذکر کیے اور ہم اندر سے کیا سمجھتے ہیں کہ جی وہ ہمارے آئیڈیل ہیں. بلکہ کرسچنس کے ہاں بھی کیا کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ وائن کا ڈے ہے، شراب پینے کا ہے. ان کو یہی نہیں ہوتا کہ بھئی یہ عیسیٰ علیہ السلام کا یا کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہوتا. ان کو یہ ہوتا ہے کہ بریڈ اینڈ وائن جو ایک فیسٹیول میں چلتی تھی چیز، یا اسی طرح سے پڈنگ بنتی ہے ان کے یہاں، اس پڈنگ کے اندر بھی وہ وائن استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ جو ساری چیزیں آپ کی عقل کو زائل کرنے والی ہے، آپ اس رات کو یا اس دن میں آپ یہی کام کر رہے ہیں، تو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خالی ایک جو ہے نا ایک تہوار جو بن گیا. تو یہاں پر کمپیریزن کی ہم نے جو کچھ باتیں کی اس میں اور بھی مجھے ذہن میں آتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ والسلام کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ تمام لوگوں کے گناہوں کو لے کر اس دنیا سے چلے گئے. ٹھیک ہے نا، جو سنس تھے اس کو لے کر چلے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی مسلمانوں کے ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ خاک ہیں، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کیا ہوا ہے مولا تیرے نبی کی امت میں. وہ ایک ٹیگ لگا لینا کہ نبی کے امتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر دا فارگیون ونس، ہم بخشے بخشائے ہیں، ہم پکے جنتی ہیں، کنفرم جنتی ہیں. تو یہ ایک جو چیز ہے یہ بھی ہمارے یہاں ایک کمپیریٹیولی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا اس چیز کو لے کر، جس میں وہ کہتے ہیں کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا تہذیبی نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. یعنی ہم جو بھی فالو کریں ان کو امیٹیٹ کرتے ہیں نا، وہ ان کی ایکسٹرنل فیچرز کی وجہ سے ان کو ظاہری طور پر دیکھ کر. اندر آپ دیکھیں کس طرح عقیدے میں بگاڑ، اللہ کے ساتھ شرک، اللہ کے ساتھ کفر، اللہ کو ناراض کرنا، طرح طرح کی جو ہیں وہ نگیٹو چیزیں پائی جاتی ہیں. لیکن وہی جس طرح کا نا، یہ تب ہوگا جب آپ اپنے شعور میں ایک کمپس لے کر آئیں گے. اس کمپس کی جو صحیح ڈائریکشن ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں نے دیکھنی ہے. جب اللہ کی رضا مقصود ہوگی انسان ڈائریکٹلی جائے گا قرآن و سنت پر، اس میں پھر جو ساری تعلیمات ہیں وہ اس پہ دیکھے گا. اچھا، یہ برتھ ڈیز آف پروفٹ کا بھی کانسیپٹ جو ہے نا وہ ہمیں کرسچینٹی سے ملتا ہے. انہوں نے 25 دسمبر ایک نام لگا کر اس دن انہوں نے کہا کہ بھائی اس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور ہمارے یہاں جو ہے وہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک خاص ڈیٹ خود سے متعین کر لی ہے. اور اس دن جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کام ہوتے ہیں جو کرسچنس کے کام ہیں. ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کر کے کیک کٹتے ہیں. تو یہ یعنی ہم بالکل پیرالل جا رہے ہیں. بلکہ وہ حدیث جو آپ نے بتائی تھی لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ایک روایت میں آتا ہے کہ جس طرح ایک تیر دوسرے تیر کے برابر ہوتی ہے اور تیر تیر کے برابر بالکل پیرالل ہوتا ہے. تو بالکل پیرالل جو ہے نا مسلمز جو گمراہ مسلمان ہیں، ہم کہیں گے مسلمز تو نہیں کہیں گے، گمراہ مسلمان یا جنہوں نے اپنے نام مسلمانوں والے رکھے ہیں وہ عیسائیوں کے برابر جو ہے، بلکہ عیسائی بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ عیسائی وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر چلے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یہ تھی نصارہ جو گمراہ ہیں، ضالین ہیں، ان کے رستوں پر جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اس میں نا ڈاکٹر نبیل تربیتی لحاظ سے ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہا ہے تمام ویورز کے لیے بھی، کہ دیکھیں ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر انفلوئنس کرنے والے سب سے پہلے جو ہوتے ہیں اس کے والدین ہوتے ہیں. وہ اپنے والدین سے سیکھتا ہے. پھر اس کے بعد جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو انٹرنلی اس کے والدین ہوتے ہیں، اس کے فیملی میں سب سے زیادہ میجر رول والدین کا ہوتا ہے. جب وہ بڑا تو اس نے باہر جانا ہوتا ہے. اب باہر اس کے اوپر جو انفلوئنس کرتی ہے چیز وہ ہوتا ہے اس کا ایجوکیشنل ادارہ، چاہے وہ اسکول ہو، مدرسہ ہو، جامعہ ہو، انسٹیٹیوٹ ہو. اس طرح وہاں پر وہ اپنے ٹیچر سے سیکھتا ہے، جس کو اس لیے ہم روحانی باپ بھی بولتے ہیں ایک ٹیچر کو. پہلی جنریشنز میں کیا ہوتا تھا کہ ایک بچہ بڑا ہوا، والدین سے سیکھا اس نے انفلوئنس ہو کر، پھر اس کے بعد ٹیچر سے سیکھا، اور پھر جا کر اس کو سوشل میڈیا کا ایک ایکسیس ملتا تھا. پہلے یہ ہوتا تھا، سوشل میڈیا کا ایکسیس بعد میں ملتا تھا. لیکن اب جو نیو جنریشن آ رہی ہے، آپ دیکھیں ان کے ہاں یہ جو پیٹرن ہے نا یہ بالکل الٹا ہو گیا.
سب سے پہلے ان کو ایکسیس ملتا ہے سوشل میڈیا کا، والدین کے ساتھ ہی، بلکہ کبھی کبھی والدین کے پارٹ کا جو حصہ ہے وہ سوشل میڈیا لے والدین سے لیتا ہے. پہلے مل جاتا ہے. والدین کہتے ہیں کھانا نہیں کھائے گا جب تک اس کو موبائل رو رہا ہے موبائل دے دو چپ ہو جائے گا، شور مچا رہا ہے موبائل دے دو چپ ہو جائے گا، ہاسپٹل میں گئے ہوئے ہیں بزی ہیں موبائل دے دو چپ ہو جائے گا، کارٹون لگا دیے، ویڈیوز لگا دی. تو اس کو موبائل سوشل میڈیا کا ایکسپوجر اس کو وہاں سے مل گیا. اس کے بعد وہ والدین سے لے رہا ہے، اس کے بعد وہ استاد سے لے رہا ہے، اپنے اسکول سے. اب دیکھیں یہ 3 ہی چیزیں جس سے انسان سیکھتا ہے، گھر میں والدین سے، اسکول باہر جو ہے اسکول میں اپنے ٹیچر سے. آج دیکھیں یہ چیزوں میں کیسے بگاڑ پیدا ہوا ہے. سب سے پہلے ہم لیتے ہیں بلکہ پھر تیسری چیز ہے سوشل میڈیا، جو کہ سوشل میڈیا دونوں میں انجیکٹ کر دیا ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں بھی اور گھر کے کانسیپٹ میں بھی، اس یعنی یوٹیلیٹی میں. اب سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے وہ ساری چیزیں دکھانی ہیں جو وہ چاہتے ہیں. تو والدین شاید ان کو نہیں پتہ، لیکن پیرنٹس کے نہیں پتہ، لیکن اس کے باوجود وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو اس کو نہیں دیکھنی چاہیے تھیں. اور اسی میں آپ دیکھیں گے جب یہ آتا ہے کس طرح سوشل میڈیا میں جو ڈفرینٹ پلیٹفارمز ہیں سوشل میڈیا کے، وہاں پر کس طرح ان فیسٹیولز کو ایک اچھا بنا کے دکھایا جاتا ہے. کرسمس کی اگر مثال لے لیں، ایسے ہر بچے کو انتظار ہوتا ہے کہ کب یہ آئے گا، یہ کتنا اچھا ہے، اس میں کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں، سنو پھینک رہے ہیں ایک دوسرے پر، پکچرز کھینچ رہے ہیں. امی ابو کو بولے گا میں نے بھی جانا ہے، میں نے بھی ساتھ دیکھنا ہے، پیرنٹس بھی اس کو لے جائیں گے اگر علم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا یہ ہے سوشل میڈیا. اس کے بعد آپ لے لیں اسکول کے کانسیپٹ کو. اسکول میں جتنا کریکولم ہے آج آپ دیکھیں گے ویسٹ کے کنٹرول میں، جو بھی کریکولم ہے اس کریکولم میں سے مسلمانوں کی جو اسلام کی اہم چیزیں تھیں سب نکال دی گئی ہیں. ان کی جڑیں، ہسٹری، صحابہ کے بارے میں جو واقعات تھے، جو اہم قرآن کی آیات ہیں ان کو نکال دیے گئے تاکہ یہ لوگ اس آیات کو نہ پڑھ سکیں. تو اسکول کا بھی کانسیپٹ جو اسکول میں ہم پڑھتے تھے وہ بھی انہوں نے خود اپنے ہاتھوں میں کر لیا، حتیٰ کہ جو کریکولم ہے وہیں سے اپروو ہو کے آتے ہیں. اسکول بھی ان کے ہاتھوں میں ہے، سوشل میڈیا بھی ان کے ہاتھوں میں ہے، اب پیرنٹس رہ گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سب ذمہ داری پیرنٹس پر اور بڑھ گئی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے ان معاملات میں کلوز رہنا، کلوز کیا بلکہ ان کے دوست بن کر رہنا، ان کو اچھے انداز سے سمجھانا. کیونکہ پہلے استاد بھی تربیت کر دیتا تھا اور سوشل میڈیا کا ایکسیس بعد میں ملتا تھا، لیکن آج اس طرح نہیں ہے. آج سوشل میڈیا سے بھی چیزیں لے رہے ہیں، اسکول سے کچھ لے رہے ہیں، اور پھر پیرنٹس جو ہے اگر ان کو علم نہیں ہے تو وہاں سے بھی وہی چیز آ رہی ہے جو معاشرے میں ہو رہی ہے. تو ان کو سمجھانا، کیونکہ دیکھیں سب کانشیسلی نا یہ چیز کو بڑا خوبصورت کر کے بنا کر دکھایا جاتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا لیکن اچھی چیز بنا کر دکھایا جا رہا ہے. تو اس لیے اس چیز کو کلیئر کرنا، اس چیز کو جو ہے بالکل کرسٹل کلیئر کر کے ان کے سامنے پیش کرنا بہت اہم ہے کہ اس میں عقیدہ کے لحاظ سے کیا ایشوز ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کے حوالے سے کیا ایشوز ہیں، اور پھر اسلامکلی جو ہم اپنی بیسس کو اور اپنی بینچ مارک کو کس طرح چھوڑ کر دور جا رہے ہیں، اپنی جڑوں سے کس طرح کٹ رہے ہیں، ساری چیزیں کلیئر کرنا ضروری ہے. بالکل بے شک. بلکہ اگر سمرائز کریں ہم اپنی تمام باتوں کو، سب سے پہلی چیز جو ہے نا، لقمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا بتایا، یا بنی لا تشرک باللہ. سب سے پہلے معرفت الہی جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو دینی چاہیے، کیونکہ اگر وہ اس کو مل جائے گی تو یہ جو جس طرح کا بھی جو یلغار ہے قسم کی شرک کی یا کفر کی، تو انسان اس سے تو اپنے آپ کو بچائے گا، اس کے لیے جنت میں جانا اس سے آسان ہو جائے گا. پہلی چیز تو یہ ہے. اس کے بعد اس کی تربیت ہو. اور یہ ہسٹری ہم نے جو سنی ہے، عبد الرحمن بھائی نے جو بتائی ہے، یا جو کانسیپٹ ہے ناردرن سائڈ کا، جو کس طرح سے انہوں نے یہ چیزیں شروع کی، پیگنز یعنی جو مشرکین تھے ان کے یہ کارنامے ہیں، تو ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اسی طرح سے اصل دین عیسیٰ علیہ السلام کا حقیقی مرتبہ اور مقام جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو قتل نہیں کیا، ہم نے ان کو صلیب نہیں دینے دی، ہم نے ان کو اٹھا لیا اپنے پاس اور وہ واپس آئیں گے. یہ مسلمانوں کا کانسیپٹ ہے، عقیدہ ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی مرتبہ اور مقام ہمارے سامنے ہو. اور پھر اس کرسمس کہنے پہ یا لوگوں کو جو ہے مبارکباد دینے پہ جو اس کے اندر قباحتیں، جو گناہ ہیں، جو کفر ہے، وہ ہمارے سامنے ہو، تاکہ پھر ہم ان دنوں کو سمجھ کے ان کو پاس کریں. اگر آپ کو کوئی کہتا ہے میری کرسمس، علماء نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ اگر آپ کو کہتا ہے کہ میری کرسمس یا کوئی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کو بھی مجھے رپلائی کرنا ضروری ہے کسی نہ کسی اعتبار سے، تو آپ اس کو ہیپی ہالیڈے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو جو چھٹی ملی ہے اس کے لیے خوشی ہے آپ کی کہ بھائی چھٹی ملی ہے. چلو، تو یہ آپ کہہ کر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اور مسلمان جو ہے نا وہ تو عقل مند ہونا چاہیے، بے وقوف نہیں ہونا چاہیے، اس کی عقل پر پردے نہیں ہونے چاہیے. تو یہ جو ہے کچھ باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ
دین کو سمجھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور آمین صحیح اعتبار سے ہمارے کانسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر ہوں. آمین. جزاکم اللہ خیر جزاک شباب. اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر ابراہیم بھائی, عبد الرحمن بھائی, بارک اور ہمارے ویورز بارک اللہ فیکم.